بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل انجوائے لائف وتھ کک بک۔ رمضان مبارک۔ آج کی اس پیاری سی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم نماز کے طریقہ، اذان کے جواب دینے کی فضیلت اور وضو کے فرائض پر بات کریں گے۔ چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے۔ Sins take you away from Allah, Salah takes you back to Allah۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں نماز کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ مرنے کے بعد انسان سے قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ نماز دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے اور مؤذن دن میں 5 بار اذان دیتا ہے۔ اذان کے کلمات عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو بہت خوبصورتی سے ادا کیا جاتا ہے جس سے سننے والے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے کیونکہ اذان کو سننے اور اس کا جواب دینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اذان سنی تو رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی چادر آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تو ان سے ان کے شاگرد حضرت ابو العالیہ نے دریافت کیا کہ یہ رونا کیسا اور یہ غم کیسا؟ ہم بھی اذان سنتے ہیں مگر نہیں روتے، مگر آپ کے رونے نے تو ہمیں بھی رلا دیا۔ حضرت ابن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے تو نہ سکون حاصل کر سکیں نہ سو سکیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے مصروفیت اختیار کرنے والو، اذان کے لیے فارغ ہو جاؤ اور اپنے بدنوں کو آرام دو اور سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ۔ اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو گویا وہ یوں کہتا ہے کہ میں ان تمام مخلوقات کو جو آسمان اور زمین میں ہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں قیامت میں گواہی دیں کہ میں نے تم سب کو نماز کی طرف دعوت دی تھی۔ اور جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قیامت میں تمام انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے گواہی دیں گے کہ میں نے تم سب کو ہر دن 5 مرتبہ نماز کے بارے میں خبر دی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے نماز کو دین بنایا ہے تو تم اس کو قائم کرو۔ اور جب کہتا ہے حی علی الفلاح تو گویا کہتا ہے اللہ کی رحمت تلاش کرو اور ہدایت میں سے کچھ لے لو۔ اور جب کہتا ہے اللہ اکبر تو گویا کہتا ہے کہ اب نماز سے پہلے باقی تمام کام حرام ہیں، یعنی کاموں کو چھوڑو اور نماز کو آ جاؤ۔ اور جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا کہتا ہے کہ زمین اور آسمان نے جس امانت کو لینے سے انکار کر دیا تھا وہ تمہارے ذمے کر دی گئی ہے، تو تم چاہو تو اس کی طرف آگے بڑھو اور چاہو تو پیٹھ پھیر جاؤ۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے الفاظ کو دہرا کر اس کا جواب دینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اذان سنتے ہی ہمیں سب کام چھوڑ کر وضو کرنا چاہیے اور نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ دوسرا کلمہ پڑھتے ہوئے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھوئیں، 3 دفعہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے صاف کریں۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اب 3 دفعہ دائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت اور پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو پانی سے گیلا کر کر سر کے بالوں سے گردن تک لے جائیں اور پھر واپس لے آئیں۔
शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से और अंगूठे के पेट से कान के बैरूनी सतह और उंगलियों की पुश से गर्दन का मसा करें। 3 बार पहले दाएं पाँव को टखनों समेत धो लें और फिर बाएं पाँव को टखनों समेत धो लें। दोनों पाँव की उंगलियों से अच्छी तरह पानी को गुजारें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को वाज़िया करते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाज़ा पर एक दरिया हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो, क्या इसके जिस्म में कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? सहाबा किराम ने जवाब दिया, इसका कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल यही मिसाल 5 वक्ता नमाज़ों की है कि इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। नमाज कैसे अदा करनी चाहिए? नमाज के लिए सबसे पहले हम नमाज की नीयत करते हैं। अगर 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है तो उसकी नीयत इस तरह करेंगे। नियत करते हैं इस नमाज की, नमाज पढ़ते हैं खास वास्ते अल्लाह ताला के 2 रकात नमाज नफल। उसके बाद ख़वातीन अपने हाथों को कंधों तक और मर्द अपने हाथों को कानों तक ले जाकर तकबीर पढ़ते हैं, यानी कि अल्लाहु अकबर। उसके बाद सीने पर हाथ बांध कर सना पढ़ते हैं, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत फातिहा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और आखिर में सूरत इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। उसके बाद दोबारा तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, और थोड़ा सा झुककर घुटनों पे हाथ रखकर रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो कि 3 दफ़ा दोहराई जाती है। उसके बाद रुकू से उठते हैं, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हुए कोमा की तमहीद पढ़ते हैं, रब्बना लाकल हम्द पढ़ते हुए झुकते हैं और सजदे में चले जाते हैं। सजदे में जाते हुए 3 दफ़ा ये कलमात दोहराए जाते हैं, सुबहान रब्बी या लाला, और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाते हैं। दोबारा से यही स्टेप्स फॉलो करते हुए सजदे में जाते हैं और फिर अल्लाहु अकबर कहकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। के बाद दुआ पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह के कलमात दोहराते हुए पहले दाएं कंधे की तरफ और फिर बाएं कंधे की तरफ देखते हैं। नमाज की तस्बीह पढ़ते हैं, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं और फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और फिर दुआ करके नमाज मुकम्मल हो जाती है। इस वीडियो में अगर किसी लफ्ज़ की अदायगी में कोताही या किसी भी तरह की गलती हो गई हो तो मैं अपने रब से उसकी माफ़ी की तलबगार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my channel. Enjoy life with cookbook. Like, share, comment the videos.